الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کل بروز قیامت میں خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ بابا سے بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خير ورم يا شبير يا شبر لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج ایک مرتبہ پھر اس مبارک اور مقدس اور بابرکت محفل میں آ کر ذکر منقبت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق وہ تمام ہی افراد کے جنہوں نے اپنی محنت کوشش کاوش سے اس مقدس اور بابرکت محفل کا اہتمام کیا، رب تعالیٰ تمام ہی کے علم و عمل میں فضل و کمال میں تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور یہ وہ مقدس اور بابرکت موضوع ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی اور بابرکت موضوع ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جب اس موضوع کو کھولوں گا تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا پیارا اور کتنا مقدس موضوع ہے۔ میں آپ تمام سے کہوں گا توجہ رکھیے گا اور ہو سکے تو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ کلپس وغیرہ بن رہے ہیں تو اس کو پھر دوبارہ سماعت کرتے رہیے گا، تاکہ یہ چند باتیں ہیں کہ جو اگر ہمیں یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ نسلیں بھی بچ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ پاکستان میں فرقہ واریت کا اختتام بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ الکریم، اور ہمارا تو مقصد بھی یہی ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کے عظمت اور شان میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیت مقدسہ کو ذکر فرمایا ہے۔ جس آیت مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعی کی ہے، اس آیت مقدسہ کے جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام شخصیت نہیں، یہ وہ عظیم، وہ مرتبے اور وہ بلند و بالا شخصیت ہیں
کہ جسے رب کائنات نے اپنی طرف سے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اتنی مبارک اور اتنی پیاری شخصیت. اور یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، اس آیت مقدسہ کی ابتدا رب تعالیٰ نے فرمائی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے کئی اوصاف ہیں. آپ نبی بھی ہیں، آپ محمود بھی ہیں، آپ محبوب بھی ہیں، آپ کے کئی القابات ہیں. لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ذکر فرمایا تو رسول اللہ کے لقب سے ذکر فرمایا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ وہی تو الفاظ ہیں نا کہ جو کلمہ شریف کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک جز کلمے میں نہ پڑھا جائے تو لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کے گردان کرتا رہے، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ سارے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں آ جاتا ہے. تو یہ کتنا مبارک جملہ ہے محمد الرسول اللہ. اور یہی لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا. لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ بہت سے القابات ہیں، لیکن یہاں فقط اس بات کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ یہ جو شخصیت ہے کتنی مبارک، کتنی مقدس، کتنی بڑی شخصیت ہے. تو اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس طرح لگاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. فرمایا یہ اس لیے بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر رسول اللہ کا لقب ذکر کیا گیا. اب آگے آئیں، فرمایا والذین، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جو ان کے ساتھ ہو گئے وہ صحابہ اور اہل بیت، وہ مقدس اور بابرکت جماعت کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنی ذاتی تعلق کو جوڑ لیا. فرمایا انہیں شان و عظمت کیا ملی ہے؟ ان کے شان و عظمت یہ ہے کہ ان کے اوصاف کو رب کائنات خود قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرماتا رب کائنات کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے جڑ گئے ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپسی معاملے کی باری آتی ہے تو یہ اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنا آپس میں ہمدردی کرنے والے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دونوں کے واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی پر شفقت کر رہا ہے. اتنی محبت. حالانکہ آپ دیکھیں علاقے الگ، کوئی فارس کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، کوئی قریش ہے، ہر الگ الگ علاقے کے ہیں، لیکن جب بات محبت اور پیار کی آتی ہے تو ان سے بڑھ کر محبت تو کہیں دیکھی نہیں جاتی ہے. فرمایا یہ ان کا وصف ہے کہ جب کفار کے مقابلے میں آئے تو وہاں رحم دلی نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر اسلام کے لیے جرت ہوتی ہے، وہاں پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جرت ہوتی ہے. اور جب آپس میں آ جائیں، مسلمان مل جائیں تو پھر آپس کے اندر نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے ذاتی اناد پر، نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے، نہ ذاتی اناد ہوتا ہے، بلکہ آپس میں محبت ہی محبت ہوتی ہے. اور پھر ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے. آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آج تین طرح کے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک جو صحابہ کی محبت کی تو بات کرتا ہے لیکن صحابہ سے محبت، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے. ایک وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہے، صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے. لیکن قربان جائیں سنی ہم اپنے عقیدے پر. رب نے وہ عظیم عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. کتنا مقدس اور بابرکت عقیدہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں
حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے. پل صراط جانتے نا کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جو کافر ہوں گے منافق ہوں گے گزرتے ہوئے کٹتے جائیں گے، جہنم میں گرتے جائیں گے، وہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ چاڑی کی صورت میں ہوگا. اس طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ پل صراط پر ثابت قدم رہے تو فرماتے ہیں وہ ایک کام کر لے. وہ کام یہ ہے کہ اپنے دل میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کو داخل کر لے. فرمایا جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ہوگی وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کہ پلک جھپکے گی وہ گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا. یہ شان و عظمت اس سے ملے گی جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کو دل میں رکھے گا. اور یہاں پر میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے اللہ کے ولی کا ذکر کر دوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ. کہے نا سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتے رہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے. جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا اللہ اکبر کہ بشر حافی آج سے تجھے اللہ کا قرب عطا کر دیا گیا ہے. جب یہ پیغام آیا آپ اس وقت ننگے پیر تھے، آپ نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی. آپ نے پھر اس وقت سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کے بعد کبھی چپل نہیں پہنوں گا. وہ اس لیے کہ میرے پاس میرے رب کا اس وقت پیغام آیا ہے جب میں نے پاؤں میں چپل نہیں پہنے تھے. یہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور یہ پھر اللہ کے ولی ہے نا، اور اللہ کے ولی اللہ کی قدرت کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں. کتنا لاڈ قدرت ان کا اٹھاتی ہے. دیکھیں بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جس جگہ سے گزرتے نا، جس گلی سے گزرتے، اس گلی میں کبھی بھی کوئی بھی جانور نجاست نہیں کرتا تھا. لیکن کیا کمال ہے یار، جانور بھی ولیوں کی شان و عظمت کو مانتے ہوئے ان کی تعظیم کرتے ہیں. آج نہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو ہیں تو دو ٹانگوں کے، لیکن نہ جانے کون سے جانور ہیں کہ جب ولیوں کی بات آتی ہے تو چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سنی الحمدللہ وہی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور اہل بیت اور سارے اولیاء کو اپنا آقا و اپنا مولا مانتا ہے. حضرات محترم، بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی شخصیت. روایت میں آتا ہے آپ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں. اب توجہ چاہوں گا آپ سب کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشر جانتے ہو رب تعالیٰ نے تمہیں اپنے دور کے ولیوں میں اتنا بڑا مقام کیسے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مقام ملا ہے یہ بھی تو مجھے آپ کی زبان مبارک سے پتا چلا ہے. تو حضور آپ ہی بتا دینا وہ کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے رب کائنات نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. سنیوں سنو، حضور فرماتے ہیں تمہاری کچھ عادتیں ایسی ہیں جو رب کائنات کو بڑی پسند آتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ تم جب کسی غریب مسلمان کو دیکھتے ہو اس کے ساتھ خیر خواہی فرماتے ہو. فرمایا دوسری بات، جب تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہو. اور تیسری بات سنیں اور سنیوں جھومیں، فرماتے تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہے. اور فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں جب بھی پتا چلتا ہے کہ فلاں میری سنت ہے وہ تم سنت سمجھ کے ادا کر لیتے ہو. فرمایا یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہیں، اسی لیے رب کائنات نے تمہیں اتنا بڑا مقام ولایت کا عطا فرمایا. تو انہیں پتا چلا ولایت بھی اسے ہی ملتی ہے
کہ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہے. کوئی ایک کو لے کر بیٹھا ہوا اور ایک سے بغض رکھے نا، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رب کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. کسی کی زبان سے اگر کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی ہلکا جملہ سنے، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. آپ کہیں تیرا اور میرا میل ملے گا نہیں، کیونکہ ہم تیرے غلام نہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں. اب آئیں، میں اپنے موضوع کو پھر آگے مزید بڑھاتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کے دلوں کو پاک فرمایا ہے. دونوں کے دلوں کو پاک فرمایا ہے. کس سے؟ عناد سے، حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، اپنا آپ سمجھنے سے. دونوں شخصیات صحابہ ہوں یا اہل بیت، ان دونوں کے دلوں کو پاک فرمایا ہے. اسی لیے صحابہ ہوں یا اہل بیت، ہم اگر کتب سیرت کو اٹھا کر پڑھیں نا تو دونوں کی آپس میں ہمیں محبت ہی محبت نظر آتی ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس وقت اگر میں اس موضوع کو کھولوں نا، موضوع بہت بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیں، محبت کا اظہار کن کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے. وہ 3 چیزیں ہیں. آپ سب توجہ یہاں رکھیں. 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، ایک دوسرے کی مدح کرنا، تعریف کرنا. کبھی دیکھا ہے دشمن ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوں؟ تعریف کون کرتا ہے؟ جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلی بات، میں انشاءاللہ اسی سے استدلال کروں گا. دوسری بات، بندہ جب نام رکھتا ہے اپنے اولاد کا، کس پر رکھتا ہے؟ دشمن کے نام پر؟ بلکہ اس کے نام پر رکھتا ہے جس کے نام سے پکارنے میں اسے لذت آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تیسری چیز، رشتہ داری. بندہ کس سے رشتہ داری بناتا ہے؟ اپنی لڑکی کس سے دیتا ہے؟ کس کی لڑکی کو لیتا ہے؟ دشمن کی نہیں. وہ تو ہمیشہ دوستوں سے ہی رشتہ داری کرتا ہے، تاکہ یہ رشتہ داری مزید محبت اور پیار کے اندر مثبت ثابت ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت دونوں میں کتنا پیار تھا، کتنا پیار. سب سے پہلی بات کہ آپ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی شان کو بیان کرتے تھے. سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کسی نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، حضور ذرا یہ بتائیں نا کہ اس پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ ہائے ہائے ہائے، حضور کس سے محبت فرماتے تھے؟ حضور کس سے پیار فرماتے تھے؟ حضور کس سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ، بلکہ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت، فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے اسے سیدہ عائشہ کہا جاتا ہے. سب کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم ذات ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی خواب کے اندر. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضور زندگی بھر میں نے آپ کو ایصال ثواب کیا ہے، حضور میرا ثواب آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ حضور فرماتے نہیں پہنچتا. کہتے ہیں حضور زندگی بھر کی کمائی جو کچھ تھا وہ نظر پیش کر دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں پہنچا. کیا خوبصورت جملہ حضور نے فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں اے مجدد الفسانی، اے احمد سرہندی، ذرا یہ بتاؤ کیا تم جو مجھے ثواب بھیجتے ہو وہ عائشہ کے گھر سے بھیجتے ہو؟ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ذات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی حضور کو خوش کرنا ہوتا نا کسی بھی بہانے سے، وہ کیا کرتے؟
وہ یہ دیکھتے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کب گئے ہیں۔ جب آپ ان کے گھر جاتے تو صحابہ کرام کچھ نہ کچھ تحفہ بھیج دیتے۔ حضور فرماتے عائشہ کس کے یہاں سے آیا ہے؟ سیدہ عائشہ عرض کرتی حضور فلاں کے گھر سے آیا ہے، فلاں صحابی نے بھیجا ہے۔ حضور سنتے مسکراتے اور ہاتھ اٹھا کر اسے دعاؤں سے نواز دیتے تھے۔ اتنی بڑی ذات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر عرض کی حضور ذرا یہ بتائے نا، اے سیدہ پھر بتائے نا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو فرماتی ہیں انہی کے والد ابو بکر سے محبت کرتے تھے۔ یہ آپس میں بغض ہے یا محبتیں ہیں؟ بھلا کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو اور ایسی تعریف کرتا ہو، وہ بھی پوچھنے والے سے، اور پوچھنے والا بھی ہمارا محب ہو، کوئی اسے تعریف کرے گا؟ اب یہاں سے تو پتا چلا اہل بیت کی صحابہ سے محبت۔ اب صحابہ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے ذرا سنیں۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں اے سیدہ ذرا یہ بتائیں نا، آپ نے حضور کے ساتھ تو زندگی بڑی گزاری ہے، آپ تو حضور کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، ذرا یہ بتائیں نا حضور سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا ہے نا، اور میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ حضور سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا محبتیں ہیں، کیا پیار ہے۔ یہ ساری من گھڑت تاریخی واقعات ہیں، اسے ہم ایک طرف کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کو دل کو حضور نے پاک کر دیا ہو نا، وہ پھر آپس میں لڑا نہیں کرتے ہیں بلکہ محبت ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی اے سیدہ ذرا یہ بتائے نا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ توجہ ہے، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ نام بہت بڑا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ جوان اور مردوں کی طرح کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ حضرات محترم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی ذرا یہ بتائیں نا مردوں میں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جس سے مردوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اسے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آپس کی محبت، یہ ہے آپس کا پیار۔ اگر کوئی کسی سے دشمنی رکھتا ہے نا اور دل میں رنجشیں ہو، کبھی ایسی تعریف نہیں کرتا ہے، تعریف وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ ریاض الندرہ کے اندر روایت موجود ہے، امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت نور والے پیارے پیارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اب مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ذرا یہ بتائے نا آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، حضور کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو یاد آئی ہے؟ اب سنیں، فرمان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کس کے لیے ہے؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کتنا بڑا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے پل صراط سے، بات اسی حدیث کی آ رہی ہے، پل صراط سے وہ بندہ ہی گزرے گا جسے علی اجازت عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات سنی نا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر آپس میں بغض اور عناد ہوتا نا، وہ کہتے ابو بکر میری اتنی بڑی شان ہے پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، بلکہ نہیں، یہاں محبتیں ہی محبتیں تھیں، یہاں پیار ہی پیار تھا،
مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور والے پیارے پیارے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علی تم مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ اب جملہ سنیں، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو، مجھے بھی حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ علی پل صراط سے گزرنے کی اجازت اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. اس پر تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا چاہیے سبحان اللہ. یہ ہاتھ بھی انشاءاللہ کل بروز قیامت گواہی دیں گے کہ دنیا کے لیے نہیں اٹھے ہیں، یہ اٹھے ہیں تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لیے اٹھے ہیں. حضرات محترم، اب آئیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، امام العادلین، غیظ المنافقین، اسلام کی جان، اسلام کی عزت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیسی اہل بیت سے محبت فرماتے تھے؟ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ آیا. اب آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور مال غنیمت آیا ہے، تقسیم کرنا ہے. حضور آپ تشریف لا رہے ہیں؟ حضور آپ تشریف لائیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت کو لگاؤ، میں خود آ رہا ہوں. اب مال غنیمت سارا بچ گیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں. اب آپ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اٹھا کر کسی کو تلاش کر رہے تھے. توجہ ہے نا؟ کسی کو تلاش کر رہے تھے. تلاش بھی عمر کی آنکھ کر رہی ہے. اب وہ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ روایت میں آتا ہے ایک دم نظر پڑی امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اٹھایا، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں دیا. پھر روایت میں آتا ہے پھر مال غنیمت کو اٹھایا، پھر کسے تلاش کر رہے تھے؟ پھر کسی کو تلاش کر رہے تھے. نظر پڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. آپ آگے بڑھے، آپ نے انہیں عطا فرمایا. اب یہ عطا ہو گیا نا، پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم خود ہی سب کو تقسیم کر دو. مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا، اب تم خود ہی تقسیم کر لو. اب سارا مال تقسیم ہو گیا. دور کھڑے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، روایت میں آتا ہے آپ آگے آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت آپ کی ہے، تو بیٹا آپ کا ہو شہزادہ وہی کہلائے گا نا. بیٹا آپ کا ہو تو شہزادہ وہی کہلائے گا. حضور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ تھی. آپ نے آغاز مجھ سے نہیں کیا بلکہ امام حسن اور امام حسین سے کیا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، یہ حسد کی وجہ سے نہیں پوچھا تھا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں پوچھا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ دل میں کیا راز ہے پتہ چل جائے. وہ دل میں کیا بات ہے کہ اتنا اہتمام کے ساتھ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دیا ہے. وہ کیا وجہ تھی؟ روایت میں آتا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی نا حضور آپ مال مجھے دیتے نا سب سے پہلے، آپ نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیا؟ اب جواب سنیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانتا ہے ان کے بابا کون ہیں؟ جانتا ہے ان کے نانا کون ہے؟ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ مال کی ابتدا تجھ سے کی جائے تو جا میری ایک شرط پوری کر کے آ جا. عرض کرتا ہے حضور کیا شرط ہے؟ فرمایا جا
پہلے حسن اور حسین جیسے بابا لے کر آ، جا پہلے حسن اور حسین جیسے نانا لے کر آ، جب تو ان جیسے بابا لائے گا، ان جیسے نانا لائے گا، پھر مال کی فدا میں تجھ ہی سے کیا کروں گا۔ اب یہ تو ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار، لیکن یہ گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دور کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ آپ خوش ہوئے، ہائے ہائے ہائے، آپ خوش ہو جائیں تو سب کے تو پھر مقدر نہ کھل اٹھے۔ اللہ ان کے خوش ہونے کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، روایت میں آتا ہے آپ دونوں شہزادے خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہتے ہیں ابا جان آج تو چچا عمر نے دل ہی خوش کر دیا ہے۔ فرمایا دل خوش کر دیا، کیا معاملہ ہوا؟ اب سارا ماجرا سنایا کہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا، سب سے پہلے مجھے دیا، پھر حسین کو دیا، اور پھر اس کے بعد جب وجہ پوچھی تب بھی ایسی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اچھا عمر نے خوش کیا ہے، اب عمر ہمیں خوش کرے اور ہم خوش نہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر عمر کو بھی خوش کر کے آؤ۔ اب دیکھیں خوش کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر خوش کر کے آؤ۔ خوش کیسے کرنا ہے؟ فرمایا جا کر یہ روایت سنا دینا۔ اب دوڑتے ہوئے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جاتے ہیں اور جا کر کہتے چچا عمر آپ نے ہمیں خوش کیا، ہم خوش ہوئے تو ہمارے بابا علی خوش ہو گئے ہیں، اور مولا علی خوش ہو گئے تو اب ہم آپ کو بھی خوش کریں گے۔ فرمایا کیسے خوش کرو گے؟ کہا حضور ہم سے ہمارے والد نے فرمایا ہے، ہمارے والد سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جبرائیل امین عمر کو بتا کر آ جاؤ کہ عمر معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ عمر ایسی عزت، ایسے مقام، ایسے مرتبے والا ہے کہ جب جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے تو یہ عمر ہے جو سارے جنتیوں کا چراغ ہوگا۔ آئے ہائے، کیا محبتیں ہیں آپس میں، کیا پیار۔ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ اس لیے پیش آئی کہ عمر کو بھی اپنی بخشش پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا جیسا منہ ویسی بات، تم پہلے اپنی بخشش کی سوچو، عمر تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عمر جنتی ہے۔ اور ہاں یہ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگنے کی ضرورت، لکھوانے کی ضرورت یہ تھی تاکہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ہم علی کے قول کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں، بلکہ علی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کا قول لکھوا کر اپنے کفن میں اپنے دل کے پاس رکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے لکھوایا تھا، ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر میں کیا کیا ہوگا حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرات محترم، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ آپس کی محبت ہے، آپس کا پیار، کس سے؟ مدحہ سے، تعریف سے، ایک دوسرے کی شان بیان کرنے سے۔ یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں مبغض نہیں تھے بلکہ محب تھے۔ اب آئیں دوسری دلیل کی طرف۔ انداز دلیل دوسرا یہ بنے گا کہ اب نام پر غور کیا جائے۔ یہ لکھ کر اس لیے آیا ہوں تاکہ ایک بہت بڑی فہرست ہے، اسے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر سکیں۔ نام، انسان نام کس پر رکھتا ہے؟
اگر کوئی میرا حق دبا لے تو میں اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھوں گا؟ اگر کوئی میری بیوی کا حق دبا لے تو کیا میں اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں رکھوں گا، بلکہ میں تو اس کا نام سننا پسند نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں توجہ رکھیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولادوں کے نام کس کے نام پر رکھے؟ اہل بیت پاک نے اپنی اولادوں کے نام کس کے نام پر رکھے ہیں؟ آج سے پہلے ہم اپنی کتابوں سے دلیل تو سنا کرتے تھے، یہ ان کی کتاب ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے تھے، ان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اب سنیں، ایک شہزادے ہیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کربلا کے واقعے میں بھی شریک تھے اور کربلا کے میدان میں جنگ کے دوران شہید بھی ہوئے تھے۔ نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ حوالہ کیا ہے؟ منتہی الاعمال اور بحار الانوار، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کا نام رکھا تھا۔ آگے چلے، ایک اور شہزادے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے امام حسن کے شہزادے ابو بکر، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ الارشاد اور منتہی الاعمال، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھا۔ آگے آئے، واقعہ کربلا سے ایک شخصیت جو حسینی سید تھے، آپ واپس مدینے تشریف لائے تھے، اور انہی سے نسل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی ہے۔ آپ سب جانتے کون ہیں؟ علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی مطالعہ کیا ہے کہ ان کی کنیت کیا تھی؟ اب سنیں کنیت کیا تھی۔ کشف الغمہ ہمارے لیے ان کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بعض کہتے ہیں کہ ابو الحسن تھی، بعض کہتے ہیں کہ ابو محمد تھی، سب نے توجہ سے سننا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو یہاں محبت ہی نظر آ رہی۔ کیوں تاریخی باتوں کو الٹ پلٹ کر تم کیا بنا دیتے ہو؟ آؤ نا حقیقت کی طرف۔ حقیقت تو ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، حقیقت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھ کر بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں، علی بھی ابو بکر سے راضی تھے، حسن بھی ابو بکر سے راضی تھے، اور امام زین العابدین بھی ابو بکر سے راضی تھے۔ کہاں کی دشمنی اور کہاں کا؟ اب ایک صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا تقریر، وہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں، پہلے تو انکار ہی کرتے تھے، نہیں رکھے نام، لیکن جب کتابوں کا حوالہ انہی کا آ گیا تو ماننا پڑ گیا۔ جب ماننا پڑا تو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، اگر آپس میں محبت تھی تو بتاؤ ابو بکر نے اپنی اولاد کے نام علی کے نام پر رکھے ہیں؟ میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہاری محبت کا دعویٰ کس سے؟ کہتے ہیں علی سے۔ تو میں نے کہا بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا محب میرا محبوب جس سے محبت کر رہا ہے
وہ اس سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب جس سے محبت کر رہا ہے اب میں بھی اسی سے محبت کروں گا. بس. ہاں، اب یہ کیوں نام نہیں رکھے؟ دیکھیں، آپ کے شہزادے تھے 3. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب نام ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن، آپ کے شہزادے کا نام عبد الرحمن. اس مبارک شان و عظمت کو پانے کے لیے آپ نے اپنے شہزادے کا نام عبد الرحمن رکھا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شوق اور محبت کے ساتھ میری محبت میں اپنی اولاد کا نام محمد رکھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. دوسرا نام محمد بن ابی بکر، دونوں شانیں تو یہ پانے کے لیے نام رکھا گیا ہے. تیسرا نام قاسم، ایک روایت میں آیا. اب قاسم بھی حضور ہی کا نام ہے، حضور ہی کی کنیت بھی ہے. تو پھر جب آپ کے نام پر نام رکھا گیا تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے. ہاں، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. لیکن مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں اللہ کی عطا سے غیب پر خبردار. ہم مانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے صدقے سے غیب کی خبر بھی عطا فرمائی تھی. مولا علی جانتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میری محبت کا دعویٰ تو کریں گے لیکن ابو بکر کی شان و عظمت میں توہین کریں گے. آپ نے پہلے ہی اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھ کر بتا دیا ہے ہماری محبت کے دعوے میں سچا وہی ہوگا جو ہم سے بھی محبت کرے گا، ابو بکر سے بھی محبت کرے گا. اب آگے کی طرف چلتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، نام اسم گرامی عمر. آپ ہی کے نام پر کتنے نام رکھے گئے؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور شہزادے کربلا کے میدان میں جنگ کے دوران شہید ہوئے، ان کا نام تھا عمر. عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سر السلسلۃ العلویہ کتاب کا نام ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر بن علی یہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلتے ہیں. عمدۃ الطالب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور شہزادے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کا نام عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسالۃ فی التواریخ النبی والآلی، یہ بھی کتاب انہی کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے جو کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا، ان کا نام بھی عمر بن حسین ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے حسینی سلسلہ جن سے چلا ہے، اب وہی شخصیت. آپ کے ایک شہزادے کا نام عمر تھا. عمدۃ الطالب حوالہ. اب یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. مجھے ذرا یہ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، اگر کوئی کسی کی بیوی کو ذلیل کرے، تکلیف دے، اسے زخمی کرے، اسے والعیاذ باللہ شہید کر دے تو کیا وہ شوہر اپنے اولاد کا نام اس کے نام پر رکھے گا؟ کیا اس کی اولادیں اس بندے کے نام پر نام رکھیں گی کہ جس نے اس کی ماں کو شہید کروایا ہو یا تکلیف دی ہو یا زخمی کیا ہو؟ نہیں. اب ہمیں یہاں سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ حضرات اہل بیت پاک نے اپنی اولادوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ ساری کہانیاں چھوٹی ہیں، حقیقت یہی ہے. عمر کل بھی سچا تھا، عمر آج بھی سچا ہے.
کتاب کا نام ہے الارشاد۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جن کا نام بھی عثمان تھا۔ اب ہم کتنا کھول کھول کر بتائیں، ہم کتنا بتائیں کہ یہ آپس میں محبتیں ہی محبتیں تھیں، نفرتیں نہ بتاؤ۔ اپنی تحریروں تقریروں کے اندر ہمیشہ وہ بات ہونی چاہیے کہ جس سے اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھے، اور چہرہ ایسے ہی خوبصورت دکھتا ہے کہ جو طالب علم ہے مصطفیٰ کریم کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہی کرنے والے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اب سنیں ایک اور نام جس سے ہو سکتا ہے کھلبلی بھی مچے اور ہو سکتا ہے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے۔ کتاب کا نام ہے انصاب الاشراف، دوسرا عمدۃ الطالب۔ یہ دونوں کتابیں، کتاب کا نام یاد رکھیے گا۔ نام ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ کمال کی بات، کس کے نام پر رکھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ معاویہ نام کے تو بہت سارے صحابہ کرام تھے، کئی صحابہ کرام گزرے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ یہ کس کے نام پر نام رکھا گیا ہے ہم نہیں کہہ رہے، خدا کی قسم ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم تو مانتے ہی ہیں، ہم تو کہتے ہی تھے، لیکن اس وقت جس کی کتاب سے حوالہ پڑھ رہا ہوں وہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ عمدۃ الطالب، انصاب الاشراف، دونوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے یہ عبداللہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اور ان کے والد نے، توجہ چاہوں گا، ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان کے نام پر ہی رکھا تھا۔ آل جعفر کے گھر میں معاویہ تھے۔ آج اگر امیر علیہ سنت اپنے پوتے کا نام معاویہ رکھ لے تو سب کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ جب آل جعفر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں معاویہ نام چمکتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو جب میرے مرشد نے اپنے پوتے کا نام معاویہ رکھ لیا تو تکلیف پھر کس بات کی ہے؟ اب آئیں آگے کی طرف، اب چلتے ہیں تیسری دلیل کی طرف۔ دو دلیلیں ہماری مکمل ہوئیں، ایک دوسرے کی مدحہ، ایک اپنا نام ایک دوسرے کے نام پر رکھنا۔ اور ہاں یہاں پر ایک اور بات کر دوں، عمدۃ الطالب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے تھے۔ ایک کا نام محمد، ایک کا نام یزید، ایک کا نام صالح، اور ایک کا نام علی۔ یہ ہے آپس کی محبت۔ تو یہ خوبصورت چہرہ دکھاؤ تاکہ اس پاکستان جیسے پیارے ملک میں نفرتیں نہ پھیلے، محبتیں ہی محبتیں پھیلے۔ اب آئیں آگے کی طرف، کیسا رشتہ تھا آپس میں، کیسا پیار تھا آپس میں۔ تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ آپسی رشتہ داری، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری۔ اب سنیں کیسی رشتہ داری تھی۔ سب سے پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رشتہ داری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے سے۔ اب آگے کی طرف آئیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میں جب ان کا نسبی سلسلہ پڑھوں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ جھومیں گے۔ اب توجہ یہاں رکھیں، بچے جیسے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، یہ بچوں کا کام ہے۔ بچے یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، لیکن آپ توجہ اپنی یہاں پر رکھیں۔ دیکھیں کتاب کا نام ہے تواریخ النبی والآلی، ہماری نہیں ان کی کتاب۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ
جن کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کا نسب سنیں. حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. یعنی میں یوں کہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی زوجہ بن کر گئی تھی. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحرا باندھ کر آئے تھے. کتنی محبتیں ہیں، کتنا پیار ہے. اب آگے کی طرف آئیں تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے جن کا نام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ہوا ام فروا سے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سب توجہ رکھیے، بڑی قیمتی باتیں ہیں، خدا کی قسم بڑی قیمتی باتیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسے یاد بھی رکھیے گا اور یہ کلپس وغیرہ بار بار سنتے رہیے گا تاکہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں کہ آپس میں کتنی محبتیں اور پیار تھا. دیکھیں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کن کے شہزادے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کن کے شہزادے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ کن کے شہزادے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ کا نکاح ہوا ہے ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب یہ ام فروا کون ہے؟ توجہ رکھیے گا. ام فروا کا نسب سنیں. ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر. اور ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے ہیں نا ان کا نام بھی سنیں. اللہ اکبر، کیا خوبصورت شہزادے. اللہ اللہ. ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے انہیں آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں علی سے ایک مرتبہ پیدا ہوا ہوں، ابو بکر سے 2 مرتبہ جنا گیا ہوں. کیسے؟ ایک ام فروا کہ آپ پوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھی نا ان کا نسب بھی کتنا پیارا تھا. ان کا نسب تھا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی. یعنی آپ دونوں طرف سے صدیقی تھی. اور پھر ان کا نکاح ہوا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ تو پتا چل گیا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پاک میں محبت تھی. تو جسے پتا چل گیا ہے جتنا دل میں ٹھنڈ پیدا ہوئی اتنی آواز سے کہے سبحان اللہ. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی شہزادی ہے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ توجہ ہے. آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ آپ کا نکاح امیر المؤمنین امام العادلین غیظ المنافقین، اسلام کی جان اسلام کی مان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے. اور یہ ہم اپنی کتاب سے تو بتاتے ہی ہیں، یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب آگے کی طرف اگر ہم چلے تو یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے نا، پہلے تو شہزادی سے ہی انکار کرتے تھے الیاذ باللہ، لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح تھا نا یہ نکاح زبردستی ہوا تھا. مولا علی خوش نہیں تھے.
زبردستی ہوا تھا. میں نے کہا تم کس مولا علی کی بات کر رہے؟ کس مولا علی کی بات کر؟ جس مولا علی کو ہم جانتے ہیں نا وہ حیدر کرار ہے. جس مولا علی کو ہم جانتے ہیں وہ شجاعت کے سردار ہیں. جس مولا علی کو ہم جانتے ہیں نا وہ بڑے غیرت مند ہیں. وہ مولا علی، ان سے کوئی زبردستی ان کی شہزادی لے لے؟ ہم نہیں مان سکتے، ہم مان نہیں سکتے ہیں. یہ جو شادی ہوئی ہے، یہ نکاح ہوا ہے، یہ مولا علی کی خوشی سے ہوا ہے. اب آئیں آگے کی طرف چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ. اللہ اکبر. آپ کا پہلا رشتہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. پھر جب آپ کا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان ھذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل ہے اور یہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دو. یعنی یہاں سے یہ بات تو پتا چل گئی نا، صرف سیدہ پاک اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہی رب کے حکم سے نہیں ہوا ہے. ہم آپ کے نکاح کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے نکاح کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے نکاح کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اللہ کے حکم سے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہوا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان شعراء کو کہ کوئی ایسا شعر بھی لکھیں کہ سیدہ ام کلثوم اور عثمان غنی کا نکاح بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے. اور میں نقیبوں سے بھی کہنا چاہوں گا وہ شعر پڑھیں اس طرح بنا کر کہ سیدہ ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور میں نعت خواہوں سے بھی کہوں گا کہ سنی بن کر نعت پڑھیں، منقبتیں پڑھیں، اور یہ بھی بتائیں حضرت عثمان غنی اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ایک شہزادی ہے ام القاسم، ام القاسم، قاسم کی ماں، کنیت سے مشہور ہے ام القاسم. یہ حوالہ ہے نسب قریش نامی کتاب سے. اب دیکھیں ہیں خاتون ہیں شہزادی ام القاسم. اب یہ کس کی شہزادی ہے نسب سنیں، ام القاسم بنت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. اب آپ کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ اب وہ بھی سن لیں. آپ کا نکاح ہوا ہے مروان بن ابان بن عثمان بن عفان. یعنی اگر میں یوں کہوں امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے نکاح میں ہوئی. اور یہ ہے نسب قریش، ان کا حوالہ. آگے آئے. نام ہے شہزادی کا فاطمہ. شہزادی ہیں نسب سنیں فاطمہ بنت حسین بن علی. اور آپ کا نکاح ہوا ہے عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی پتہ یہ چلا ہاشمی کا نکاح امیہ میں ہوا، اموی جنہیں الیاذ باللہ گالیاں دی جاتی.
الیاذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس پورے قبیلے کو گالی دو گے تو پھر جب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی شہزادیوں کا نکاح جس خاندان میں کیا ہے اس خاندان کو گالی دی جائے گی؟ کس طرف امت کو لے جایا جا رہا ہے؟ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے وہ باتیں بتائی جائیں، وہ تذکرے چھیڑے جائیں، وہ ماحول بنایا جائے کہ جب بندہ گفتگو کرے، جب صحابہ کا ذکر کرے تو اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے، اور جب اہل بیت کا ذکر کرے تو صحابہ کی محبت کی خوشبو آئے. یعنی آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں محبت ہی کی بات ہو، محبت ہی کا اظہار ہو. اور یہی ہم سے دین اسلام چاہتا ہے، اور یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور یہی میں آپ کو یہاں پر عرض کر رہا ہوں. آج کے اس موضوع کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سنیں اور ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ تاریخ کی جتنی باتیں ہیں ساری من گھڑت ہیں. اصل یہ ہے کہ جس کو نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو گئی ہے وہ کل بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ آج بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جو ان کو لڑواتے ہیں ذرا غور کریں نا، قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے مولا علی کے ہاتھ میں حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ ہو، پھر کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، پھر کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. یہ تو ایک دوسرے سے وہاں پر کلام کر رہے ہوں گے، بلکہ جو غلام آ رہا ہوگا، جو غلام آ رہا ہوگا اسے کہہ رہے ہوں گے جا جنت تیرے لیے، جا جنت تیرے لیے ہے، جا جنت تیرے لیے ہے. حضرات محترم ایک روایت یہاں پر بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کوثر سنا ہے نا کسے کہتے ہیں؟ وہ کوثر جس کا جام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے پینے کی سعادت ملے گی، اور وہ خوش قسمت ایسے ہوں گے جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب، بغیر کسی آزمائش و سوال کے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں آب کوثر کا جام حضور کے دست مبارک سے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو یہاں بتا رہے ہیں الحمدللہ ہم سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اے مولا گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا ہم محبت کرتے ہیں. اے کریم ہمیں اس سے پہلے ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت دے دینا کہ ہمارے منہ سے کبھی صحابہ اور اہل بیت اور حضور کی شان و عظمت کے حوالے سے کوئی خلاف بات نکلے، کوئی ہلکی سی بات نکلے. مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہ عذاب برداشت کر سکے. مولا ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عمر فاروق سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم بدری صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم احد کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اے مولا، اے مولا، اے مولا بس ہم گناہگار ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. یہ کریم بس 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 اے مولا یہ قبول فرما لے، مولا یہ قبول فرما لینا. اے کریم ہمیں کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اے مولا ان میں سے کسی کا گستاخ نہ بنا دے، کسی کا گستاخ. دیکھیں جو محبت کرتا ہے انہیں انعام اتنا بڑا ملتا ہے. اللہ اکبر. آب کوثر جام مل رہے ہوں گے، دیوانے پی رہے ہوں گے، جھوم جھوم کر پی رہے ہوں گے، لیکن وہ جام ملیں گے کس کو؟ کس کو ملیں گے؟ وہ جام عام جام ہے، ایسے ہی ہے
ایسے ہی چلو چلتے پھرتے شربت مل رہا ہے تو شربت مل جائے گا سب کو، نہیں، وہ تو انعام ہے، اور انعام ملتا بھی خوش قسمت لوگوں کو ہے۔ اب وہ خوش قسمت کون لوگ ہوں گے؟ فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آب کوثر کے 4 کونے ہیں جہاں وہ پانی پلایا جائے گا، جو کنواں ہے بیر کوثر کے 4 کونے ہیں۔ فرماتے ہیں توجہ، ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تیسرے کونے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، چوتھے کونے میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب روایت سنیں، روایت بالمعنی میں بات بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، پھر کیا منظر ہوگا میدان معاشر میں؟ لوگ جائیں گے، حضور ہمیں بھی پلائیں، ہم بھی بڑا آپ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان تینوں سے محبت کرتا تھا، ان تینوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہے گا نہیں نہیں حضور میں آپ سے محبت کرتا تھا، ان سے نہیں، بس آپ مجھے پلا دیجئے۔ صدیق اکبر فرشتوں سے فرمائیں گے اسے اٹھا کر پھینک دو، ہم جام اسی کو پلائیں گے جو 4 یار سے محبت کرنے والا ہو۔ جائے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، میں آپ کے عدل کا بڑا دیوانہ تھا، حضور میں آپ کے خیز کا بڑا دیوانہ تھا، آپ کی شجاعت کا بڑا دیوانہ تھا، حضور وہ آپ ایک کوثر کا جام پلائیں، حضور وہ جام پلائیں نا، آپ فرمائیں گے تینوں سے محبت کرتا ہے، تینوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہے گا حضور میرا تعلق آپ سے ہے، میں آپ پر جان فدا کرتا تھا۔ فرمائیں گے فرشتے سے اٹھا کر پھینک دو، ہم جان اسی کو پلائیں گے جو ابو بکر سے بھی محبت کرے گا، عثمان سے بھی محبت کرے گا، علی سے بھی محبت کرے گا۔ فرمایا پھر ایک جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے شفیق طبیعت کے ہیں، حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ ذوالنورین ہیں، میں آپ کی بڑی تعریف کرتا تھا، حضور وہ پلائے نا جام، حضور جام پلائے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علی سے محبت کرتا تھا، ابو بکر سے محبت کرتا تھا، عمر سے محبت کرتا تھا، میرا تعلق تو آپ سے ہے نا، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ فرمائیں گے ہم مرید بھی اسی کو بناتے ہیں جس کے دل میں تینوں کی محبت ہوتی ہے، ایسے بھی اٹھا کر پھینک دو، ہم جام اسی کو پلائیں گے جس کے دل میں 4 کی محبت ہو۔ پھر ایک جائے گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آ گئے، حضور ذرا ہمیں پلائے نا، جب آپ کے یوم آتے تو ہم تو اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے جو دین میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حضور بس آپ کی محبت میں کرتے تھے، حضور کچھ کرم فرمائے نا، جام پلائے۔ ابو بکر کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ غاصب۔ عمر کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ قاتل۔ عثمان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ غاصب۔ اور فرشتوں اسے بھی اٹھاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، ہم کوثر کا جام پلا کر جنت میں اسے لے کر جائیں گے جو 4 سے دل سے محبت کرنے والا ہوگا۔ بس ان سے محبت، ان سے پیار، سارے صحابہ سے محبت، سارے صحابہ سے، یہی اصل نجات کا ذریعہ ہے، یہی اصل جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ان باتوں کو میں پھر کہوں گا، ذہن میں رکھیے گا، گھر پر بتائیے گا، اپنے بچوں کو بتائیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے ایک چراغ جلے، پھر اس سے دوسرا چراغ جلے، پھر اس سے تیسرا چراغ جلے، پھر انشاءاللہ یہ پورا پاکستان منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔